اس وقت اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو خبریں اور تجزیے جو ہیں ان کا فوکس یہ ہے کہ یہ جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ایک وار لائک سچویشن ہے، ایک کشیدگی ہے، اس کشیدگی کی وجہ سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس پہ منفی اثر پڑ رہا ہے۔ تو پاکستان کیونکہ ان پیس مذاکرات کا میزبان ہے، اور اگر مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے اور پھر تیسرا بھی ہو جاتا ہے اور مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ مشاہد صاحب، پاکستان کو آلریڈی دنیا میں عزت تو بہت مل گئی ہے، لیکن پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کے وزیر اعظم کو اور باقی لوگوں کو بڑی عزت مل رہی ہے، ہمیں کیا ملے گا اگر ڈیل ہو جاتی ہے؟ دو ضمنی بات میں کر لوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات کی نا، اس کی نشاندہی پریزیڈنٹ جنرل آئزنہاور نے 17 جنوری 1961 کو کی تھی۔ جانس آخری سپیچ تھی اس کی، اور وہ جنرل تھا، 5 اسٹار جنرل ہے وہ تو امریکہ میں فیلڈ مارشل نہیں ہوتا، وہ 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے۔ تو یہ جنرل آئزنہاور، اس نے کہا تھا کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ایک بن رہا ہے امریکہ میں، اس سے بچو۔ اور دوسرا، آج چائنا نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ 4 نکاتی کہ آئندہ کے لیے امن اور سلامتی کے لیے نیا مشرقی وسطی میں کیا آرڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے صحیح، ایک تو پاکستان نے اپنا سکہ جما دیا اسٹریٹجک حوالے سے، ایران کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، اور بیشتر خلیجی ممالک کے ساتھ بھی، اور مسلمان ممالک کے ساتھ۔ سو ایک ہماری جو مسلم مڈل پاور کی پوزیشن آ گئی ہے۔ دوسرا ہمارا رول آ گیا ہے، اب یہ بات ہو رہی ہے نیو آرڈر کی گلف میں، میں سمجھتا ہوں پاکستان اور ترکی جو ہے نا، اس خطے کی جو سلامتی کے ضامن ہو سکتے ہیں، اب وہ ادھر نہیں دیکھیں گے امریکہ کی طرف۔ تیسرا جو ہے، اتنی تباہی جو ہوئی ہے، اب اس میں ریکنسٹرکشن ہونی ہے۔ ریکنسٹرکشن کے لیے آپ کو لیبر کی ضرورت بھی پڑے گی، آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی پڑے گی، اور اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، اور کون سا ملک ہے جو ریلائبل ہے، جو بات کرتا ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے۔ تو ہمارے جو عوام کو بھی اس میں فائدہ ڈیفینیٹلی پہنچے گا۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کہ جو 2 بالادست قوتیں ہیں، انڈیا ادھر اور اسرائیل، ان کو ایک بڑی پسپائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ نیا آرڈر بنانا چاہتے تھے اسرائیلی بالادستی، فوجی بالادستی پر۔ امریکہ ہم نے نبڑ لیا انڈیا کے ساتھ پچھلے سال، ایران نے نبڑ لیا اسرائیل کے ساتھ اس سال، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ تو اس نیو آرڈر میں جو عزائم تھے ہندوستان کے اور اسرائیل کے، اور ملی بھگت بھی تھی زائنزم اور ہندوتوا کی، اکھنڈ بھارت اور یہ جو گریٹر اسرائیل کی، وہ بھی ختم۔ اس میں کوئی کشمیریوں کو بھی فائدہ ہوگا؟ کشمیری کو فائدہ ہمارے طرف سے ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ نتھی کریں فلسطین اور کشمیر کو، یہ ایک ایشو ہے، دے آر 2 sides of the same coin۔ اس میں ہر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، یہاں پہ پھر آ جاتی ہے نا علامہ اقبال کی فلسفی، وہ فلسطین اور کشمیر کو ایک ہی ایشو سمجھتے ہیں۔ ایک ہی، بالکل۔ تو وہ اس میں ہم تھوڑا سا، ہم بھی آواز اٹھائیں نا ان کے لیے۔ ہم ذرا، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا مدھم ہو جاتے ہیں، ذرا چکچراہٹ ہوتی ہے، کچھ چاکا ہو جاتا ہے۔ چاکا نہیں ہونا چاہیے، آپ کھل کے بات کریں، اپنے سٹینڈ لیں اس وقت۔ اچھا اعزاز چودھری صاحب، اگر ایران میں اور امریکہ میں ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو پاکستان کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ میرا خیال ہے پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ تو ایک مہنگائی کا طوفان ہے، وہ تھوڑا کم ہوگا، اور تیل کی قیمتوں میں میرے خیال میں کافی کمی آئے گی، وہ فائدہ ہوگا۔ لیکن میر صاحب، میں آج ایک بڑے معتبر ذرائع سے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو سولر سلوشن کے لیے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ریوائز ہونے کی بات ہو رہی ہے، وہ کافی آگے پہنچی ہے۔ اچھا، اور اگر یہ آئی پی پیز کا پھندا ہماری گردن سے نکل جاتا ہے کسی طریقے سے، تو آپ سولر سلوشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ گویا آپ کی اپنی جو 4 سال میں جو سولر ہے وہ 5% سے 25% تک الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہا ہے، لیکن آپ کو اپنی ایگریکلچر کو سولرائز کرنا ہے، اور آپ کو اپنی منرل ڈیولپمنٹ کو کرنا ہے۔ پھر ایک اور بات ہو رہی ہے، یہ ریل، یعنی آپ کا جو روڈ کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس کو ریل پہ شفٹ کر کے اور ریل کو الیکٹریفائی کریں۔ اور وہ مثال دے رہے تھے کہ بھارت کے اندر 99% ریلیں الیکٹریفائی ہوئی ہے۔ تو اس قسم کے منصوبے میرے خیال میں اگر آتے ہیں اور ہمیں مدد شامل ہوتی ہے، سعودی عرب کی بھی جو ان کا دورہ بھی ہو رہا ہے وزیر اعظم کا، اور ان کے فائنانس منسٹر بھی آئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اقتصادی میدان میں مجھے کافی کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا براہ راست فرق جو ہے نا عام آدمی کو ملے۔ اور میر صاحب، ایران پائپ لائن، ایران پائپ لائن بن جائے تو آپ کے 40% کاسٹ کم ہوگی، گیس سستی ملے گی، اور ایک اور چیز، بجلی سستی ہو جائے گی، اور ایک اور چیز،
پاکستان ایران ترکی جو ٹرین کا ایک منصوبہ ہے، Absolutely. کیا آپ اگر اس کو ہم کامیاب بنا دیں تو یورپ جانے کے لیے ہم ٹرین کا استعمال نہیں شروع کر دیں گے؟ بالکل. اور ایک اور چیز نئی بڑی بات ہوئی ہے، ہمارا بارڈر ایران کے ساتھ کھلا رہا ہے. ہم نے ان کی امداد بھی کی ہیومینیٹیرین، ساتھ ہم نے گڈ سپلائی کرنے شروع کر دیے وایا ایران ٹو سینٹرل ایشیا. یہ بھی ایک بڑا، وہ تو یہ جنگی حالات میں بھی ہم کر رہے ہیں، تو ایک نئی دنیا کھل جائے گی آپ کے لیے ہر لحاظ سے. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب، بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری صاحب. ہم نے آج یہ گفتگو کی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی میزبانی میں اگر ایران اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. صرف پاکستان کو نہیں، اس کا پوری دنیا کو فائدہ ہے. اور مشاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر معاہدہ ہوا تو پھر ٹرمپ صاحب خود اس پہ دستخط کرنے کے لیے پاکستان آ جائیں گے، اور ایران سے ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان بھی آ جائیں. لیکن اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس پورے خطے کی تقدیر بدل جائے گی اور عام پاکستانیوں کو بہت فائدہ ہوگا.